بس ہمیں اس ماحول سے جو آج کل دنیا داری کا ماحول ہے نکل کر اس حقیقی ماحول کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے پیش فرمایا ہے۔ ورنہ ہم میں اور دوسروں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق تبھی واضح ہوگا جب ہماری تبلیغ کے ساتھ، جب ہمارے پروگراموں کے ساتھ ہمارے اپنے اندر بھی وہی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہوں گی، ہم اپنے نفس کے بھی جائزے لے رہے ہوں گے، جو تعلیم دے رہے ہوں گے، جس تعلیم کو سمجھ رہے ہوں گے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے، اس کے نمونے بھی دکھا رہے ہوں گے۔ بس اسلام کی جس خوبصورت تصویر کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے اور فرق کر کے دکھایا ہے، جو اصل میں وہ اصل تصویر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے، اسی کی آج دنیا کو ضرورت ہے، اسی کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کے ضمن میں کہ ایک لیفلیٹس تقسیم کرنے کی اسکیم بنائی گئی تھی، جہاں بھی اس پر عمل ہوا ہے، یو کے میں، دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہوا ہے، اور دنیا میں اس کا بڑا اثر ہے۔ جیسے جماعت کا مختصر تعارف پیش کیا گیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیار اور محبت کی تعلیم پیش کی گئی، اس نے بڑا اثر دکھایا دنیا میں۔ امریکہ میں بھی مہم ہوئی ہے، وہاں تو یہی کہتے تھے کہ شاید ہم کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن جب انہوں نے شروع کیا تو لیفلیٹ مارنے شروع کیے تو لوگوں نے بڑی خوشی سے اس پیغام کو وصول کیا کہ یہ پیغام تو ہم نے اسلام کا پیغام پہلی دفعہ دیکھا اور سنا ہے۔ اور اس بنیاد پر اخبار کے کالم لکھنے والوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیغام تم پہنچا رہے ہو، تمہارے ساتھ ہم بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس پیغام کو۔ چنانچہ کئی کالم نویسوں نے، بڑے بڑے اونچے درجے کے کالم نویس جو بڑے نیشنل اخباروں کے ٹاپ کے لکھنے والے تھے، انہوں نے اس میں حصہ لیا اور پھر اپنے کالم لکھے، اور وہ اخبارات لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتا ہے، دنیا وہاں کے لوگ پڑھتے ہیں۔ اس ذریعے سے بھی لیفلیٹ تو چند ہزار یا سینکڑوں میں تقسیم ہوئے تھے، لیکن اخبار کے ذریعے پھر جماعت کا پیغام لاکھوں کروڑوں میں پہنچ گیا۔ تو یہ ذریعہ بڑا کامیاب ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، بعض انکار بھی کرتے تھے، لیکن جب بتایا کہ یہ ہمارا پیغام وہ پیغام نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ محبت، پیار اور بھائی چارے کا پیغام ہے، تو پھر لیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ہمارے پیغام میں اور دوسروں کے پیغام میں، جو زمانے کے امام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس طرح تبلیغ کرو۔ بلکہ ایک صاحب نے مجھے لکھا، ایک عورت کو انہوں نے پمفلٹ دیا، بڑے غصے سے اس نے دیکھا، اور یہی کیا یہ بتا رہے ہو مجھے جو 9/11 کا واقعہ ہوا ہے، یا تم 9/11 والے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہمارا یہ پیغام نہیں ہے، ہم مختلف ہیں۔ خیر اس نے لے لیا اور اس کے بعد پھر تعریف کی۔ بس اس پیغام نے نیکی اور برائی کو بھی واضح کر دیا۔ جہاں احمدیت کا اصل پیغام پہنچا ہے، اسلام کا اصل پیغام پہنچا ہے، نیکی اور برائی کو بھی واضح کر دیا، اس کا فرق بھی ظاہر ہو گیا۔ اصل اسلام اور بگڑی ہوئی تعلیم کو بھی واضح کر دیا، دنیا کو پتہ لگ گیا کہ اصل اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اور اس سے پھر نوجوانوں میں بھی جرات پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ میں مسلم خدام الاحمدیہ میں کے اجتماع پہ نوجوان بعض جھجک رہے تھے، لیکن جب اجتماع پہ انہوں نے اسکیم بنائی اور یہ پیش کیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض اخباری کالم لکھنے والوں نے بھی اس میں شامل ہونے کے لیے کہا،
جب وہ شامل ہوئے تو لڑکوں میں، نوجوانوں میں ایک اعتماد پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ اسکیم بنا کر اس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ تو اس طرح جو احساس کمتری تھا تھوڑا سا، وہ بھی دور ہو گیا، کیونکہ اسلام کے نام پر دوسروں سے جو غلط باتیں سنتے ہیں، اس میں نوجوانوں میں جن کو پوری طرح علم نہیں اسلام کا، جانتے نہیں، ہمارے نوجوان بھی ایسے ہیں، تو ان میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال غیروں کے منہ سے تعریف سن کر پھر ان میں اعتماد پیدا ہوا، پر یہ ایک ابتدا ہے جو ہوئی ہے، اس سے مزید راستے ان شاء اللہ تعالیٰ کھلیں گے۔ اس لیے اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ یہاں بند ہو گیا، اب اگلا قدم اٹھایا جائے گا، اگلا پیغام کیا پہنچانا ہے، تو اس طرح انشاءاللہ چلتا جائے گا۔ جن کے پاس ایک دفعہ یہ پیغام پہنچ گیا ہے، اب ان کے لیے سوچنا چاہیے کہ اگلا پیغام کیا دینا ہے ان کو۔ ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ کینیڈا میں بھی لیفلیٹ تقسیم ہو رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ انڈیا کی کسی جگہ سے ٹیکسٹ میسیجز بھیجے جائیں، تو یہ اس سے زیادہ اثر ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے کون سی ٹیم بھیجے گی، اور پھر کن کن ملکوں میں بھیجے گی، وہاں کے نمبروں کی ڈائریکٹریوں سے اگر پتہ بھی کر لیں گے، ایڈریس لے لیں گے، تو پھر بعض قانونی روکیں ہوتی ہیں جو بہرحال قانون غلط ہیں، کہ کسی کو جو اگر وہ نہیں چاہتا کوئی پیغام لینا تو وہ پیغام بھیجا جائے، تو یہ گو کہ ان کی نیت نیک ہی ہوگی، لیکن بہرحال یہ پیغام اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتا جس طرح پہنچنا چاہیے۔ گویا کہ سارے نظام کو پوری طرح انوالو ہونا پڑے گا اس میں۔ پھر ان لیفلیٹس کے ذریعے، جیسا کہ میں نے کہا، صرف امریکہ میں نہیں اور جگہوں پہ بھی اخباروں نے بھی خبریں دی ہیں، جہاں کئی ملین لوگوں میں احمدیت کا پیغام پہنچا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیغام پہنچا ہے۔ بس اس مہم کو پہلے سے بڑھ کر جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ انتوا کرنا بھی انبیاء کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہ انبیاء کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی ان کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس لیے دنیا کو آگاہ کرنا، بس ایک پیغام کے بعد دوسرا پیغام اس لیے بھی ہونا ضروری ہے کہ نبی کے سچے پیروکاروں کا یہ کام ہے۔ تاکہ دنیا جو غلط راستے پہ چلی ہوئی ہے وہ ان غلط راستوں سے بچ جائے، اور یہی الہی جماعتوں کا کام ہے کہ دنیا کو آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچائیں۔ اس کے لیے ہمیشہ کوشش ہوتی رہنی چاہیے۔ پیغام کے دو حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، عذراً اور نذراً۔ عذراً اور نذرا حجت کے طور پر یا تنبیہ اور ہوشیار کرنے کے لیے، بس اگر نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ اس آیت اور اس سے پہلی آیت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نبی کے نشان مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ حق کس امر میں ہے، آیا اس امام کی اطاعت میں یا اس کی مخالفت میں۔ یہ سمجھ آنا بعض کے لیے صرف حجت کا موجب ہوگا، عذرا یعنی مرتے مرتے ان کا دل اقرار کر جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے، اور بعض کے نزدیک نذرا یعنی ڈرانے کا موجب ہوگا کہ وہ توبہ کر کے بدیوں سے باز آویں۔ بس نبی کی سچائی تو دلوں میں بیٹھ جاتی ہے بعض لوگوں کے، لیکن ٹٹائی اور ضد اور انا آڑے آ جاتی ہے بعض دفعہ۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ کے حضور حساب دیں گے
پوچھے گا اللہ کہ کیوں نہیں مانا، اور کچھ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی اور مل جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ اگر اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو پھر ان لوگوں کے انجام کے بارے میں بھی متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انما توعدون لواقع، کہ تم جس بات کا وعدہ دیے جا رہے ہو یقیناً وہ ہونے والی ہے۔ یعنی یہ انذار کی خبر اگر نہ مانو گے تو انذار ہے، اور انذار اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے اس کے نتیجے، اور اگلے جہان میں بھی سزا کی خبر دیتا ہے۔ اور نبی اور اس کی جماعت کے لیے یہ وعدہ ہے کہ آخری فتح اور غلبہ ان کا ہے۔ یعنی توعدون لواقع میں دو پیغام ہیں، مخالفین کے لیے بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوگے اس دنیا میں عذاب کی صورت میں یا مرنے کے بعد، اور نبی اور ان کی جماعت سے جو غلبے کا وعدہ ہے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ماننے والوں کو کہ اگر تم یہ کہو گے اللہ کے پاس حاضر ہو کر یہ عرض کرو گے ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم سمجھ نہیں سکے، ہمیں واپس بھیج دے، تو ہم اس نبی کو مان لیں گے، تیرے فرستادے کو مان لیں گے۔ اللہ فرمائے گا اب نہیں، ایک دفعہ مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں لوٹتا، اب اس کے لیے جو انذار تمہیں دیا گیا تھا وہی ہے۔ بس یہ بڑا خوف کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو بلا سوچے سمجھے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ زمانہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فائز النجوم طمست، جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، یعنی نام نہاد علماء علم سے بے بہرا ہو جائیں گے، زمانے کا امام کا انکار کرنے کی وجہ سے اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی اس روشنی سے محروم کر دیں گے۔ تو مسد کا مطلب ہے مٹا دیے جائیں گے، بس ان کی روشنی تو ہوگی نہیں، اور جس کے پاس روشنی نہ ہو اس نے کیا رہنمائی کرنی ہے۔ یہ لوگ تو خود دنیا داری میں پڑ گئے ہوئے ہیں، اگر دیکھیں تو صرف ایک کام ہے ان کا رہ گیا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دو۔ آج بھی کل سے روا میں بھی پھر ایک ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، نام نہاد ختم نبوت کانفرنس، جس میں تمام بڑے بڑے مولوی شامل ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر بھی اور دوسرے علماء بھی، اور سب جب تک کی رپورٹیں ہیں تقریروں میں جماعت کے خلاف مغلظات ہی بک رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ بس یہ عربی محاورہ ہے ستاروں کا ماند پڑ جانا، جس کا یہی مطلب ہے کہ علماء دین سے بے بہرا ہو جائیں گے، یا اس وقت بھی کہتے ہیں لکھا ہے لغات میں کہ جب آفات ان پر پڑتی تھیں تو اس کو کہا کرتے تھے کہ ستارے ماند پڑ گئے۔ بس یہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ علماء تو بے دین ہو کر روشنی کے بجائے